ویلکم بیک ٹو بزنس لنچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس داغا صاحب جو کہ سیکرٹری انویسٹمنٹ ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے. لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک کال لیں گے. جمال صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے جمال صاحب؟ کیا آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے جمال صاحب؟ کال ڈراپ ہو گئی. چلتے ہیں یونس داغا. اچھا یونس صاحب، کچھ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، جیسے میں انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے، بڑا پوٹینشیل موجود ہے. چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر آپ بات کریں، جیسے حلال فوڈس کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی اگر بات کریں تو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ملیشیا کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پروموٹ کیا گیا، تبھی یہ جو سیکٹر ہے اس نے زیادہ گرو کیا. ہم جب اس سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پر بہت سارے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پرابلم کا سامنا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کتنا جو ان کو سپورٹ ہے تاکہ ایسی جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے، ان کا اسپین ہے جو اس کو بڑھایا جا سکے؟ یہ بات ہم جو ایک ہے جس کو کہتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ پچھلے ایک سال میں جتنا ایمفیسس شفٹ کیا ہے فرام میگا پروجیکٹس فارن انویسٹمنٹ ٹو دی لوکل انویسٹمنٹ ٹو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل گروتھ آپ کی آتی ہی اسمال ایس ایم ای سے، اور لوکل انویسٹر جب تک آپ کا آگے بڑھ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تب تک فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم نے اس لیے سارا ایمفیسس کیا جو ہم نے پچھلے ایک سال میں کام کیا. اپارٹ فرام فیسیلیٹیٹنگ میگا پروجیکٹس آلسو ہم نے یہ کیا کہ جو ویلیو ایڈیشن ان نان ٹریڈیشنل سیکٹرز، بائی نان ٹریڈیشنل سیکٹر سے ہماری مراد یہ ہے کہ جن سیکٹرز میں آج تک ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے فائنینسنگ نہیں کیا، لائک ایگرو پروسیسنگ، فشریز کی پروسیسنگ ہے، ڈیریز پروسیسنگ، لائف اسٹاک پروسیسنگ، اس طرح جہاں پہ ویلیو ایڈیشن کی اتنی گیپ موجود ہے کیونکہ ابھی تک انویسٹمنٹ ان ایریا میں بہت کم ہوئی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور اس کے اب ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. ریزلٹس کے لیے فنڈز بہت ضروری ہیں. سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی یونیک ہمارا انیشیٹو ہے سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا، کہ جس میں ہم نے اس کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انکریز دی لیول آف کمفرٹ، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا بھی لیول آف کمفرٹ امپروو کرنا ہے کیونکہ وہ ان سیکٹرز میں نہیں جاتے. صاحب یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت. لائیو کالر ہیں، کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میرا نام عتیق الرحمان ہے، میں کراچی چیمبر آف کامرس سے بول رہا ہوں. یونس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پہچان لیا آپ نے؟ جی ہاں بالکل عتیق صاحب. فرمائیے انویسٹمنٹ کے اکارڈنگلی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں آج. تھینک یو ویری مچ. یہ سوال کا انتظار کر رہے ہیں آپ. یونس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مائی کراچی ایگزیبیشن ہوئی ہے، بڑا میگا ایونٹ کراچی چیمبر آف کامرس کا. جی ہاں بہت اچھا. اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی جو ہوئی ہے وہ ایجوکیشن پیویلین کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا افتتاح بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین زبیر موتی والا صاحب نے کیا تھا. جی جی بالکل. اب اس میں ہمارے پاس جو یونیورسٹیز آئی تھی انہوں نے بہت ہی زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے اپنے پرفارمنس اور پروجیکٹ پیش کیے تھے. میرا کہنا یہ ہے اس وقت آپ سے کہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت جو ہم نے ان کو انعام دیے تھے وہ سولر پاور جنریٹنگ سسٹم اور سولر الیکٹرک کار اور سولر پاور ٹریکنگ سسٹم پہ دیے ہیں زیادہ انعامات. اور یہ سب بڑے بڑے انعامات تھے جو کہ اسپانسر ہوئے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بورڈ آف انویسٹمنٹ یہ جو پاکستانی بچوں نے اتنے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں اور اتنے کام کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز آئی تھی، آپ لوگ ان کی پروموشن کے لیے ضرور کچھ کریں، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ انٹرپرینیورشپ ملنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے اور سیلف فائنینسنگ بھی نہیں ان کو مل رہی، اور یہ بچے بس انویسٹمنٹ کر کے ہی بیٹھے رہیں گے. اور اس طرح کے ہم لوگ کوئی ڈیسیژن کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، وہاں پہ بس نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے کامنٹس کا. لوگ جو اتنا انویسٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کی پروموشن کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایک اپنا سیل بنائیں اور اس پر کام کریں. اور ہم کراچی چیمبر آف کامرس آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو اس سے تیار ہیں. جی دیٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ ٹوورڈز دیٹ. تھینک یو آپ کی کال کا. ہم بات کر رہے تھے پہلے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر یوتھ کے اوپر بھی بات کریں. جی سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہم نے یہ کیا کہ جو ایگرو پروسیسنگ اور یہ ان سارے فشریز اور لائف اسٹاک، اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کی، جیسے میں نے کہا کہ کمفرٹ بڑھانے کے لیے انویسٹر کی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی، ہم نے یہ آفر کی ہے کہ جو کائبور پارٹ آف دی انٹرسٹ ہوگا کسی بھی پروجیکٹ کا، ہم اس فنڈ سے ادا کریں گے فار 3 to 5 years. مطلب فائنانسنگ کاسٹ کم ہو جائے گی، فائنینشیل کاسٹ زیرو ہو جائے گی ان کی، کائبور سارا ہم پے کر رہے ہوں گے.
اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ پروجیکٹس کو لانے میں جو تھوڑی بہت اگر کوئی ہیزیٹیشن ہوگی کسی انویسٹر میں یا اس کی وائبلٹی میں کوئی 1-2 سال کا کوئی ان کو نظر آئے گا کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن تو وہ آسانی سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یونس صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی جیسے ہمارے محترم دوست عتیق صاحب نے کال کی, ایجوکیشن کے حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے دیکھا ہم نے کہ ابھی جو ایکسپو کے اندر بھی ایگزیبیشن جس کا ریفرنس دے رہے تھے, ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے دیکھتے ہیں ہم جب اسمال میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں بہت سارا ایسا انویسٹر موجود ہے یا جو کام کر رہا ہے اسمال میڈیم پہ انٹرپرائزز کے اندر جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ضرورت اس امر کی, جیسے ابھی انیکا نے جیسے کہا کہ فش کی ہماری بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہاں سے کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, یہ ساری لیک آف ایجوکیشن ہی ہے جو وہ کرتی ہے. اس کے اوپر کتنی ضرورت ہے امفیسائز کرنے کی, اس کے حوالے سے کون سے ایسے وہ ہیں آپ نے ٹارگیٹ جو رکھے ہیں کہ ان کو بھی کم از کم ایجوکیٹ کیا جا سکے تاکہ جو ہماری جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کو میں گرو کر سکیں اور ایکسپورٹس کو جو ہے بڑھایا جا سکے. ایجوکیشن کی اگر آپ ویسے بات کریں تو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو مینشن کہ سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ اس وقت جو سب سے ایکٹیولی کام کر رہا ہے, جو سب سے بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایجوکیشن سٹی پروجیکٹ ہے. یہ فیل کہ ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہونی ہے باہر سے جو ہونی ہے یا ہمارے لوکل جو انویسٹرز کرنا چاہتے ہیں, بگ یونیورسٹیز وانٹ ٹو جو اپنا کیمپسز بنانا چاہتے ہیں کراچی کے پاس, تو وہ ایک بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے کہ وہ جو باہر مہنگی ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو کوالٹی ایجوکیشن ان کے صوبے میں پرووائڈ کی جائے, بلکہ سارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہی فیوچر آف پاکستان یعنی یوتھ کی بات کی جائے تو یوتھ کو بھی انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جانا اور انکریج کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ایک سیٹ پیٹرن بن چکا ہے کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے, کسی اچھی کمپنی میں جاب مل جائے. یہ مائنڈ سیٹ کس طریقے سے چینج کیا جائے اور اس کے لیے یوتھ کو کتنا ہیلپ کیا جا رہا ہے سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف؟ ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم ایک انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کا پروگرام ایک بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے بات کی ہے آئی بی ایس سکھر سے انٹیریئر کے لیے, اور اب انشاءاللہ بات کریں گے یہاں پہ بھی جو ہمارے لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اور ان کی لوگوں میں سوچ پیدا کرنا ہمارے نوجوانوں میں کہ واٹ این اسمال انٹرپرینور کین ڈو اینڈ ہاؤ ہی کین گرو بائی اٹس اون انیشیٹوز. تو اس کے لیے ہم نے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی میں نے بات کی فنڈ کی, یہ ہے بھی ایسے ہی لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کہ جو اسمال یا میڈیم انٹرپرائز کے لیے ہے. ایوری بڈی از ناٹ اے بورن انویسٹر, ہر کسی کو انویسٹمنٹ کی اے بی سیز ہمیشہ چھوٹے ہوتے سے نہیں آتی, آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ یا سندھ گورنمنٹ یا اوور آل پاکستان کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کہ جو لوگ نئے انویسٹمنٹ میں آئے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی سپورٹ اور ان کی بیکنگ کے لیے کیا کیا جائے؟ یقیناً اس کے لیے کوئی بہت الیبریٹ پروگرام تو نہیں ہے, مسٹ ایڈمٹ, بٹ لیکن میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ 1-8 مہینے میں ہم اس کو لانچ کر دیں گے. تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں کہ جو کہ انٹیریئر میں بھی اور کراچی میں بھی اپنی جو صلاحیت ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. انٹیریئر کے لوگ جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بڑے زمیندار ہوتے ہیں, ان کی بہت اچھی کیپٹل جنریشن ہر سال ہوتی ہے ان کی فصلوں کی آمدنی سے, بٹ دیٹ از ناٹ کنورٹیڈ انٹو انویسٹمنٹ انٹو ویلیو ایڈیشن. تو ہم اس کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح کراچی میں بھی جو جیسے انہوں نے بتایا, عتیق صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ اینی سپورٹ فائنینشلی. عتیق صاحب سوری یونس صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ابھی دیکھی ہم نے گزشتہ سال جو سیلاب آیا سندھ کے اندر بڑی تباہ کاری ہوئی, اس کے اندر بہت زیادہ متاثر وہ لوگ بھی تھے ان میں جو کسی نہ کسی پیمانے پر کام کر رہے تھے, جن کے چھوٹی انڈسٹریز یا آپ سمجھ لیں فیکٹریز سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اب اس نقصان کی تلافی بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ان کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے, وہ جو ڈسپلیسڈ ہو گئے ان کو واپس لانے کے لیے, ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کیا گورنمنٹ نے کیا؟ لیکن یہ جو آپ سوال کر رہی ہے اس کا تعلق زیادہ تر ریہیبلیٹیشن سے ہے, لیکن میں اس میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہم نے جو سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم نے سب سے جا کے میٹنگز کی تھی, خاص طور پہ یہ جو آپ کا جو بیلٹ متاثر ہوا تھا یہ رائس بیلٹ ہے آپ کا, رائٹ بینک جو ہے, تو اس میں بہت سارے آپ کے رائس کے پلانٹس تھے جو متاثر ہوئے, اور ان کو ہم نے ان کے رائس ایسوسیشنز کو بلا کے ہم نے آفر کیا ہے کہ ہم سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ سے ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو فنڈز چاہیے ہوں گے وہ ہم ان کو انٹرسٹ دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایٹ دی اینڈ ہم ضروری ریہیبلیٹیشن سے واپس انویسٹمنٹ کی طرف آتے ہوئے لاسٹ کویسچن از کہ ایکسپوز اور ایگزیبیشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کو انکریز کرنے کے لیے. پاکستان میں یہ کتنے حد تک کی جا رہی ہیں اور پاکستان فارن کنٹریز میں کتنے ایکسپوز میں پارٹ لے رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا چلوں سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی حد تک میں ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے پہلی سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس کرائی ان دی ہسٹری آف سندھ پچھلے سال. اس کے بعد ہم نے پہلی انٹرنیشنل حلال کانفرنس کرائی, بہت ہی یونیک ایک ہم نے کیا لائیو اسٹاک ڈیریز اینڈ فشریز سیمینار اینڈ ایگزیبیشن اینڈ ایکسپو سینٹر جو 2 دن تک چلا, اس میں تقریباً 50,000 لوگوں نے ادھر اٹینڈ کیا. اٹ واز اے میجر سکسیس. اس کے علاوہ ہم نے سیول جا کے
کورین اوورسیز انویسٹمنٹ فیئر میں پارٹیسپیٹ کیا اور سیول چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے کوریا چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے ہم نے ادھر سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کی. آئی ہوپ ایسی ہی چیزیں چلتی جائیں. بہت بہت شکریہ یونس ڈاگا صاحب, تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, بہت زیادہ انلائٹن کرنے کا. ناظرین, آج ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے شو کرنے کی کوشش کی. ہم نے کوشش کی کہ ہمارے لوکل انویسٹرز ساتھ ہی فارن انویسٹرز کو کچھ نہ کچھ پاکستان کے حوالے سے ایجوکیشن دی جا سکے, انہیں بتایا جا سکے کہ نہ صرف پوٹینشیل ہے ادھر بلکہ گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لوگوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیشن گین کرنے کی طرف جائیے. ایجوکیشن کا مطلب ڈگری نہیں ہے, ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو سیکھنے میں دل لگا کے اس کے اندر کام کریے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے دیٹ انویسٹمنٹ کے لیے آپ پراپر پیتھ کے تھرو پراپر لوگوں کی طرف جائیے, آپ پراپر ان سے گائیڈنس لیجئے کہ انویسٹمنٹ کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, انویسٹمنٹ آپ کس طریقے سے اپنی سکسیزفل بنا سکتے ہیں انسٹیڈ آف یہ کہ وہ فیل ہو جائے, وہ سکسیز کی طرف کس طریقے سے جا سکتی ہے. پاکستان از ڈیفینیٹلی اے لینڈ آف اپرچونیٹیز اینڈ وی ہوپ کہ آپ سب انکلوڈنگ اس پاکستان کو اس سے بھی بہتر بنائیں گے. بزنس لانچ سے آج اتنا ہی. انیکا نثار, محمد یاسر اور بزنس لانچ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.